حیلہ شرعی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا زکوٰۃ کی رقم کو حیلہ شرعی کے ذریعے مزار اور مساجد کی تعمیر، نیز مساجد کے ائمہ اور مکاتب کے مدرسین کی تنخواہ میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ مسجد، یہ مکتب جو چلتے ہیں اس میں ان کے بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو گویا وہ زکوٰۃ اپنے مدرس کو دے رہے ہیں، یعنی خود ہی زکوٰۃ کا پیسہ اور اپنے بچوں ہی کو ایک طریقے سے کھلانا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حیلہ شرعی کہتے ہی ہیں، حیلہ شرعی یعنی شریعت سے اس کا ثبوت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، بڑی سچی عاشق مصطفیٰ۔ مصطفیٰ قریب ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات لوگ ہوتے تھے، ٹیکسی پر وہ گوشت چڑھائے ہوئے تھے، پر جو وہ گوشت بننے کی آواز ہے، فرمایا بریرہ کیا بنا رہی ہو؟ عرض کے حضور گوشت بنا رہے، فرمایا کھلاؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کا گوشت۔ صحابیہ کو مسئلہ بھی معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم کے لیے صدقہ کھانا درست نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لَكَ صدقہ وَلَنَا ہدیہ، صدقہ تیرے تک پہنچ گیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب تو مجھے گفٹ کر دے، تو اس حیثیت سے میرے لیے درست ہو جائے گا۔ یہ ہے حیلہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اچھی کھجور تھوڑی سی تھی، اس کے بدلے میں بہت زیادہ کھجور لے آئے، تھوڑا وہ رکھ دی تھی، اتنی اس کوالٹی میں تھی، لو کوالٹی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو یار اتنی زیادہ تمہارے پاس تھوڑی سی، یا رسول اللہ مارکیٹ میں گیا اس کے بدلے میں اتنا زیادہ مل گیا، یہ تو ربا ہے۔ یہ تم کو اگر لینا ہی ہے زیادہ تو ایسا کرو، اس اچھی کھجور کو پہلے فروخت کرو، جو منی ملے اس منی سے پھر یہ ذرا لو والی کھجور خرید لو، ملے گی اتنی، اس سے شاید زیادہ بھی مل جائے، مگر اس طریقے سے کرو۔ یہ طریقہ غیر شرعی ہے، یہ طریقہ شرعی ہے، یہی ہے حیلہ شرعی۔ چونکہ اس دور میں نہیں بلکہ اور زمانے قدیمی میں ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کا معاملہ دینی امور میں بہت سستی کا آ گیا۔ پہلے تو یہ تھا، ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہاء نے حکم لگایا تھا کہ دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی ویج لینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آج یہ مسئلہ ہوتا تو تجھے کچھ ہیں پڑھانے والے وہ سب غائب ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم اسی میں رہیں گے۔ پھر ضرورت کی بنا پر، حاجت شرعیہ کی بنا پر ائمہ نے پھر جواز کا حکم دیا کہ ویج لے کر کے قرآن پڑھا سکتے ہیں، ویج لے کر کے حدیث کا درس دے سکتے ہیں، شریعت کے علوم پڑھا سکتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ قوم مسلم اور خاص طور سے جو جنہیں خدا نے زیادہ وسعت دی ہے، وہ نفلی صدقے کے طور پر زکوٰۃ کے بعد رقم کچھ نکال کر ایسے اداروں کو دیں۔ یہ جیسا کہ ہماری تنظیم دعوت اسلامی کہتے ہیں نا، کلی اختیار کے ساتھ دیجیے، تو کلی اختیار کے ساتھ آپ نے دے دیا تو اب اس سے ان اساتذہ کی ویج بھی دیں، مدرسے کی تعمیر میں بھی خرچ کریں، اور بھی کسی نیک کام میں خرچ کریں۔ اگر ایسے معاملات نہیں ہو پا رہے ہیں، دشواری ہے، تو زکوٰۃ کی رقم کو حیلہ شرعی کے بعد ہی
اس کے پہلے اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. تو ہیلے شریع کر کے تنخواہ میں، یا ایسے بچے جو صاحب استطاعت ہے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے پینے پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسجد کے لیے، خانہ خدا کے لیے ہمارے ائمہ نے بڑی غیرت دلائی ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے. اب بنا کیا رہے ہو؟ اللہ کا گھر. جس خدا نے تمہیں وہ رزق دیا ہے اس کا گھر تعمیر کرنے کے لیے میل بلا رہے ہو اور پھر اس کو ہلا رہا ہے. ایسا نہ کرو. اپنی صاف ستھری زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو صاف ستھری بنی ہے اس سے اللہ کا گھر بناؤ تو اللہ تمہیں اور اضافہ. ہاں ایسی آبادی ہے کہ غریبوں کی آبادی ہے، بستی ہے، نہیں کوئی انتظام ہو پا رہا ہے. کچھ زکوٰۃ دینے والے وہاں زکوٰۃ پہنچا دیتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم پہنچی، وہ غریب لوگ ان کے ہاتھ میں آ گئی زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. اب وہ غریب لوگ اسی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس بستی میں مسجد بنا لیے تو زکوٰۃ بھی تو ادا ہو گئی کہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی زکوٰۃ. مسجد بن گئی اور غیر زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بن گئی. اگر ایسی صورت نہیں بن پڑتی ہے تو بدرجہ مجبوری ایسی جگہوں پر، ایسے علاقے میں کوئی صورت نہیں بن پڑ رہی ہے اس کے سوا. اگرچہ بندہ تھوڑی کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا خدا. نہیں کوئی صورت نکل پڑ رہی تو ایسی جگہوں میں ہیلا کر کے وہاں مسجد تعمیر کرانا بہت ضروری ہے تو اجازت دے دی. لیکن نارملی عام طور سے مسجد کے لیے ایسی زکوٰۃ کی رقم سے ہیلا کر کے مسجد نہ. اور حضرت نے پہلا جو دعوت اسلامی کا پیج جو حدیث کا فارغ ہوا جامعۃ المدینہ کراچی سے، حضرت نے ماشاءاللہ اس درس حضرت کے ہاتھوں وہ بیچ نکلا تھا. ابتدا فرمائی. اور اے میرے بھائیوں، تجارت، بزنس یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے. حاضرین محترم، اب بلا کسی تاخیر کے جس مقدس اور بابرکت شخصیت کے آپ انتظار میں ہیں، میری مراد حضور استاذ گرامی وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ بار ہونے والے ہیں. حضرت کے سلسلے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، اور نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. ماشاءاللہ. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آج کی یہ بابرکت تقریب اور آج کے اس پرنور اجلاس کا اہتمام غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے. 4 روزہ فقہی کانفرنس کا یہ حسین پروگرام ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حضور استاد العلماء شمس العلماء الحمدللہ UK میں تشریف فرما ہے، لیکن ابھی رہتے تو UK ہیں، لیکن پوری دنیا کہ علماء اہل سنت
والجماعت، اب جو آپ سے متعارف ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، الحمدللہ وہ ان سے فیض حاصل کرنے کے شائق ہو رہتے ہیں. تقریباً ہزاروں تلامذہ، ہزاروں ہزار تلامذہ حضرت کے ہاتھوں ملک اور بیرون ملک خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کے کئی ایک مضامین، موضوعات عربی زبان میں بھی آپ کے مقالات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے حدیث کی ایک مشہور کتاب موطا، اس کی آپ نے شرح بھی فرمائی ہے. الحمدللہ مختلف مواقع پر اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے آ رہے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر علماء، اساتذہ حضرت کو جانتے بھی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کے بڑے بڑے علماء، مثلا شاہ تراب صاحب، علامہ اویسی صاحب، حضور محدث کبیر، حضور تاج الشریعہ، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ماشاءاللہ. یہ چاہتی ہیں کہ اور حضرت کے فیضان علم سے پوری دنیا فیض پاتی رہے. الحمدللہ ہمارے درمیان حضور مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور علماء کرام کی مقدس محفل الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ بار ہے. تو حاضرین محترم، بلا کسی تاخیر کے حضور استاد محترم حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب قبلہ مقدس الروح نورانی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں. ذکر کی نیت سے آپ حضرت کا استقبال کروائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ لگا زندہ باد، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى سائر من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق نبينا وحبيبنا الكريم، عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حضرات،
ایک زمانہ وہ بھی تھا جو آج سے تقریباً 20-25 سال قبل کا، ساؤتھ افریقہ میں، اور ایک وقت آج کا ہے۔ میں وہ قبل والا بھی دور دیکھا ہوں اس ملک کا، اور یہ حال کا بھی دیکھا ہوں، مگر مجدد اعظم امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر تسلی دیتا ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، سبحان اللہ، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آج ہماری اہل سنت و جماعت کی کتنی تنظیمیں، کتنے ادارے اہل سنت و جماعت کے کاس کے فروغ کی خاطر پوری لگن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مزید ان کے بازوؤں میں قوت عطا فرمائے۔ غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن اسی تک غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن کہلائے گی جب تک منہج غوث اعظم پر مکمل قائم رہے۔ کچھ ادھر ادھر معاملہ ہوا تو اسے غوث اعظم کی طرف نسبت مناسب نہیں ہوگی۔ یہ نوری مسجد اسی وقت تک نوری کہلائے جب تک کہ نوری کے منہج پر قائم رہے۔ ہمارے محب گرامی حضرت علامہ مولانا صوفی رفیق وارث صاحب زندہ مجدور، ان کی بڑی خواہش ہوئی عزیزم ذوالفقار زلفی صاحب، ان کی بھی زلفیں کچھ حرکت میں آئی کہ کچھ سوال جواب کچھ تو یہاں تو علماء مشائخ ماشاءاللہ جلوہ فرما تھے اور ہیں، اللہ تعالیٰ کے سائے کو تادیر سلامت رکھے۔ تو میں حاضر آیا، میں نے پوچھا بھائی کیا موضوع ہے، تو بتایا آج اور کل تجارت سے متعلق کہ ہمارا اسلام تجارت کے بارے میں کیا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ تاجر اور خاص طور پہ تاجر ہمارے ملکوں کا وہ تو رات میں سوتا تو خواب میں تجارت کرتے، بہت سے ایسے ملک ہیں کہ ضروری کام چھوڑ کر کے بھی تجارت کے نام پر وہ مشغول رہتا ہے، لیکن رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں۔ جب اللہ کے ذکر کی مخصوص گھڑی آ گئی، عبادت کا ٹائم آ گیا، تو اپنے کسٹمر کو کہا بھائی رکو تھوڑا میں آ رہا۔ وہی تاجر وہ تاجر ہے
کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ایسے تجار کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور کچھ تاجر وہ ہے کیا بھائی حضرت کو کیا بتاؤں، میں تو نماز میں آتا نا بس اس وقت کسٹمر بہت آتے، اس کسٹمر پہ آپ کیوں پھنسے ہوئے؟ اسی لیے نا کہ ذرا ہمارا آئٹم زیادہ سیل ہو جائے گا، ہمارے رزق میں اتنی زیادہ بڑھوتری اور اضافہ ہو جائے گا۔ مگر وہ تاجر جو رزاق ہے، جب تم اس کے شکر سے غافل رہو گے تو سوچ لو کبھی تمہاری نگاہوں کے سامنے مال کا انبار تو نظر آ رہا ہے، مگر لمحوں میں وہ کیسے کہاں منتشر ہو جائے گا تمہیں بھی پتہ نہیں چل پائے گا۔ تم پہنچو گے علماء کے پاس، کیا بتاؤں بزنس تو بہت اچھی چلی، مگر دیکھنے پر صاحب تو کوئی خاصی خسارے میں چلی گئی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، تجارت، بزنس یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ ذریعے نجات بھی ہے۔ آپ نے اگر تاریخ اسلام کی کچھ ابتدائی اور آپ پڑھے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ تجارت بھی ایک اہم سبب بنا، ریزن بنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقد نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ وہ بڑی صاحب دولت و ثروت خاتون تھی، انہوں نے اپنا مال دے کر کے مصطفیٰ کریم کو بزنس کرنے کے لیے ریکویسٹ کیا۔ مصطفیٰ کریم کی صداقت کا تو چرچا بہت سنا ہوں، آپ کی بلند اخلاقی کا بہت ٹنکا بجتا تھا۔ آپ کو جاہلیت میں بھی صادق و امین کہا جاتا تھا، مگر جب ایک بزنس والی خاتون نے اپنا مال جب انویسٹ کیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کر کے شام تشریف لے گئے، وہاں بیچا، پھر وہاں سے جو خرید کر لائے ادھر بیچا، اتنی زیادہ منفعت ہوئی کہ سیدہ خدیجہ محو حیرت تھی کہ اتنی زیادہ منفعت، اتنا نفع، میں تو ایک عرصے سے بزنس کر رہی ہوں، کرا رہی ہوں، مگر اتنا نفع مجھے آیا نہیں۔ یہ صدقہ ہے اسی ذات کا، یہ ذات کوئی بہت متاثر۔ پھر ان کے غلام میسرہ نے جو ساتھ میں گیا تھا بزنس کا، اس نے راستے کے کچھ واقعات بھی بتا دیے۔ تو راستے میں ایک پادری تھا جو کبھی اپنے گرجا گھر سے نیچے نہیں اترتا تھا، تو ہمارا قافلہ وہاں پہنچا، وہ تو اتر کر آیا، پوچھنے لگا کہ یہ بندہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ قریش کا ایک فرد ہے۔ تو اس پادری نے کہا نہیں، اس سایہ دار درخت کے نیچے کبھی غیر نبی کوئی فروغ ریاض نہیں ہو، کبھی وہ نہیں یہاں اترا سایہ حاصل کرنے کے لیے۔ سنو، یہ اس امت کا نبی ہے۔
یہ معاملات، یہ واقعات بھی جب میسرہ نے بتایا، پھر ادھر پہلے سے دل میں ایک جگہ بن چکی تھی۔ ایک بزنس والا شخص جب بینیفٹ دیکھتا ہے اپنی بزنس میں، تو ویسے ہی اگر کوئی حافظ صاحب دعا کرتے ہیں بزنس ٹھیک ہو گئی، تو وہ بزنس مین تو ان کا منتقل ہو جاتا ہے، اور آپ کو دعا سے بہتر نہ کرو۔ یہاں معاملہ ہے۔ انہوں نے پھر خود اپنے غلام سے کہا کہ بھائی ذرا میری خواہش ہے تم سے عمل کرو۔ پھر ایک خاتون کو بھی بیچ میں ڈالا، ذرا بات کو کچھ آگے بڑھاؤ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک بات، تو پھر سیدہ خدیجہ نے خود بنفس نفیس اپنے کو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے دل کی یہ خواہش ہے اگر آپ قبول فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم نے اپنے چچا سے ذکر کیا، جناب ابو طالب سے تذکرہ کیا، ادھر سیدہ خدیجہ کے ان کے چچا سامنے آئے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر عقد نکاح، ہمارے ائمہ لکھتے ہیں کہ اس عقد نکاح کا ایک بڑا سبب یہی تجارت، تجارت اس پر کر رہی ہے۔ مسلمان معیشت میں اگر مضبوط رہے گا، مسجدیں بنائے گا، ادارے بنائے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، یتیموں کی فریاد رسی کرے گا۔ بد عقیدہ لوگ جس کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پر، ان کی حفاظت کسے ہوگی؟ اگر ہماری کمیونٹی بس ایسے ہی صرف ٹیک اوے اور ٹیکسی میں پڑی رہے گی، ٹی ٹی میں پڑی رہے گی، کتنا بیچارہ وہ اپنے کنبے قبیلے کو پالے گا کہ دوسرا کام کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اے مالداروں، او صاحب استطاعت لوگوں، تم تجارت کرتے ہو، چھوٹی تجارت تمہاری ہے، تدبیریں نکالو، علماء سے پوچھو کہ کیا صورت ہوگی کہ ہم اپنے بزنس کو اور زیادہ آگے، مباح طریقے کیا ہے، ناجائز طریقے کیا ہے، اس سے بچو، مباح طریقے پہ چلو۔ یہاں تک کہ اگر تم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہو تو علماء سے پوچھ لو کہ زکوٰۃ کہاں اس کے مصارف کون ہے، کہاں ٹھیک پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں کچھ ایسے غریب لوگ ہیں کہ اگر ہم ایک مشت اتنی زکوٰۃ کی رقم دے دیں گے تو ابھی تو وہ ذرا کچھ کفایت سے اپنا گزر بسر کرتے، تو پائیں گے رقم تو خوب۔ آپ نے ایک چھوٹی سی ٹیکسی، ایک آٹو رکشہ خرید کر کے دے دیا، مالک بنا دیا۔ مفتیان کرام بتائیں گے کہ زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہوگی، منی نہیں دیا آپ نے، مگر اس سے اس کی ایک بزنس شروع ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی پان کی دکان ہمارے ملکوں میں آپ نے خرید کر کے یا کرائے پہ لے کر کے آپ نے دے دیا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اس کا ایک دروازہ بھی رزق کا کھل گیا۔ شاید سال بھر میں اب وہ زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہوگا، وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا۔ تدبیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے تمام بھائیوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے احباب کے پاس کچھ سوالات مختلف لوگ بزنس مین سے، کچھ
کالجز اور یونیورسٹی کے لوگوں سے مختلف شعبہ ہے زندگی سے لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں اس سے متعلق، تو انشاءاللہ وہ ہمارے حضرت پڑھیں گے یا مجھے دیں گے، میں اس کو پڑھ کے پھر اس کا جواب۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال آئے تو آپ رابطہ کر کے لکھوا سکتے ہیں، کل بھی اس موضوع پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مسرت کی بات یہ ہے کہ آج حضور استاد گرامی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان بڑی عظیم شخصیتیں ہیں، مثلاً حضرت علامہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب اور مشہور استاذ حضرت محب مکرم مولانا فیصل صاحب، شاہ فیصل، جو حضور استاد گرامی کے شاگرد، ہم بھی ان کے شاگرد، وہ بھی ان کے شاگرد، اور ماشاءاللہ یہاں پر جو مصباحی علماء ہیں تمام کے تمام حضرت کے شاگرد ہیں، اور حضرت نے پہلا جو دعوت اسلامی کا بیچ جو حدیث کا فارغ ہوا جامعۃ المدینہ کراچی سے، حضرت نے ماشاءاللہ اس درس حضرت کے ہاتھوں وہ بیچ نکلا تھا، ابتدا فرمائی۔ تو بڑے بڑے اکابر علماء ماشاءاللہ حضرت کا احترام کرتے ہیں۔ تقریباً 30 سوالات آئے اور مختلف ذرائع سے، جس میں ماشاءاللہ حضرت مولانا اسلم صاحب بھی تشریف لے آئے، حضرت مولانا علی اصغر صاحب، مولانا شہزاد صاحب، ہم تمام علماء کرام کے مشکور ہیں، صوفی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ تو کچھ اکاؤنٹنٹ کی طرف سے بھی سوالات آئے، اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے بھی کیا، اور جو اسلامک بینکنگ سے جن کا تعلق ہے ان کی طرف سے بھی سوالات آئے ہیں۔ تو 2 روزہ فقہی کانفرنس میں تمام سوالات کو حضرت کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے کسی عالم کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ تجارت میں مضاربت اور شراکت کا کیا معاملہ ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دی جائے۔ عالم کا سوال بھی تو عالم ہی والا ہوتا ہے، تو میں علماء کی زبان میں پہلے جواب دے دوں مختصر، پھر ایسا جواب دوں کہ آپ بھی سمجھیں۔ ہمارے جس عالم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے۔ مضاربت اور شراکت، مشارکت، ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہی فرق ہے۔ ہر مضاربت میں مشارکت ہے، لیکن ہر مشارکت میں مضاربت نہیں ہے۔ ہماری عوام نہیں بیچارے سمجھے کہ سنتے ہوں گے کہ جنات والی بولی بول رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء، لیکن دیکھیے علماء سمجھ گئے تو پورے جواب سے وہ سمجھے ہی، وہ سمجھ گئے جواب کیسا ہے۔ مضاربت کا شارٹ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے بندوں کو پیدا کیا ہے، مختلف مائنڈ، مختلف ذہنیت۔ کچھ ایسے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ ان کا مائنڈ، ذہن، دماغ بہت خوب چلتا ہے، مگر کیا کریں بیچارے، ہاتھ بالکل خالی ہے، جیب خالی ہے، تو صرف ذہن چلانے سے تو نہیں کچھ پیسہ آ جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ انگوٹھا چھاپ ہے مگر منی کی بہتات ہے، وہ تو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، بزنس کر کے آتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر پاتے، کہتے کہیں کیا نیند کیسے، کہا ہی بیٹھ کے پاس ہی سب رکھ دو، دوسری طرف بھی رکھ دیا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا ان دونوں قسم کے لوگوں کو آپس میں ملنے کا حکم دیا، دونوں مل جاؤ، دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے پاس ذہن و دماغ ہے، نالج ہے، وہ اپنے دماغ کو استعمال کرے، محنت کرے، اور جس کے پاس منی ہے وہ اپنی منی لگائے۔
بیٹھا رہے, منی لگا دیا, کام اب دوسرا آدمی کر رہا, ایک کی منی لگی ہے, ایک کا دماغ لگا. اب جو نفع ہوگا اس نفع میں دونوں شریک ہو جائے, جیسا بھی طے کر لے, اس میں کوئی شریعت میں کوئی پابندی نہیں, ایک طرف 30%, ایک طرف 70%, 40, 60, مگر لکھ لیں اس کو. ایسا نہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا, نہیں میں نے یہ سنا تھا, نہیں, لکھ فَلْيَكْتُبْ, لکھ لیں کاتب بالعدل, اور 2 وٹنس بھی اگر ہو جائیں تو اور گڈ ہے. اب جو بزنس ہوگی اس میں جو نفع دونوں کو مل رہا ہے, اب دیکھو آپ اس سے دونوں کنبے, دونوں قبیلے معیشت میں مضبوط ہو رہے ہیں. یہی ہے مختصر مضاربت کا مطلب. سبحان اللہ. اور مشارکت کا, اس میں بھی دیکھیے مشارکت ہو گئی ہے. ویسے عام مشارکت کا مفہوم یہ ہے کہ 2 آدمی خود اپنی منی لگائے, دونوں اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں, دونوں اپنا کام کر رہے ہیں. اب وہ شرکت چاہے ہاف کر کے ہو, چاہے کچھ کم و بیش ہو, جیسی بھی شرکت ہو, یہ سب مشارکت ہے. اسی حساب سے اپنے نفع کے معاملات سیٹ ہوتے ہیں. اس کو بھی لکھ لو. ہاں, اس بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو مضاربت والے معاملے میں کہ نفع تو دونوں لے رہے ہیں, تو کہتے ہیں ایسا اگر کہیں بزنس لاس ہوئی, کچھ خسارہ ہوا تو ٹھیک ہے, اس خسارے میں دونوں شریک ہو. نہ, یہی غلط ہے مضاربت. اگر کچھ بزنس لاس گئی, کچھ خسارہ ہوا, تو راس المال سے ہی اس کو پتہ کیا جائے, نفع میں نہیں. جس کا مال لگا, جو انویسٹ کیا ہے, اسی راس المال اصل مال میں وہ نکالا جائے گا. اس میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, اس لیے مضاربت میں اس عام گڑبڑی سے بچو. ایسے مشارکت میں کبھی ایک آدمی جو تیز ہوتا ہے تو کہتا بھائی میں تو اتنی بڑی بزنس میں آپ کو شریک کر دیا, 10% لگا کر کے. ایسا ہے جب وہ نقصان اگر کچھ ہوگا تو اگرچہ آپ 10% شریک ہیں, لیکن نقصان میں برابر شریک ہیں. یہ بھی گڑبڑ ہے. برابر کرو تو بیچارہ ختم ہوگا, مائنس ہو جائے گا. اگر کہیں 20% خسارہ ہو گیا تو وہ تو مائنس ہو گیا. نہیں تو جیسے وہ لگا ہے اسی طریقے سے اس کے بھی پرسنٹیج کا معاملہ سکے, اسی حساب سے جیسے راس المال ہے اسی پرسنٹیج کے حساب سے خسارے کو مائنس کرو. یہ 2 بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے بزنس مین لوگ اس میں دوسرا دماغ لگاتے ہیں, وہی ہے خلاف شریعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ زید نے بکر کو کچھ رقم دی کہ تم اس رقم سے کاروبار کرو, جو نفع ہوگا اس کا 30% تمہارا اور 70% میرا ہوگا. بکر نے کہا کہ میں 40% لوں گا, اگر نقصان ہوا تو میں ذمہ دار ہوں, تمہاری پوری رقم واپس کر دوں گا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماشاء اللہ, اس کے پاس مال بھی نہیں ہے, سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ میں کچھ شریک ہوں گا. شریعت کے اصول کے مطابق اس نے نہیں کی. مضاربت کا معاملہ اگر ہے, ہاں اس کی دوسری صورتیں ہیں کہ وہ قرض لے لے, قرض لے کر کے پھر اپنا بھی اس میں شامل کرے اور اس کا بھی شامل کرے. اب جو خسارہ ہوگا اس خسارے میں شریک ہوگا اور قرض والی رقم اس کو الگ سے پھر چکا دے. سبحان سبحان سبحان. تیسرا سوال ہے حضرت
کہ اگر کسی کی امانت کی رقم جو دکان میں محفوظ طریقے پر رکھی گئی تھی وہ ڈاکہ زنی یعنی روبری کی وجہ سے لوٹ لی گئی تو کیا اس رقم کا لوٹانا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ یہ سوال بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اس پر عمل زیادہ تر خلاف شریعت ہوتا ہے۔ بنیادی چیز اس میں سوچیے گا، امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی بینیفٹ نہ لیں، یعنی کہ ہم نے امانت رکھی، آپ نے بزنس میں لگا دیا، امانت۔ اسی لیے تو امین کی بڑی فضیلت ہے کہ دنیا میں کوئی نفع نہیں، کوئی وہ نہیں، مگر ہمیشہ دل لگا رہتا ہے کہ اس کی حفاظت میں جان جوخم میں ڈالے رہتا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا امانت له، جو امانت میں کچا ہے وہ تو ایمان میں کچا ہے، اس کی اہمیت بہت ہے۔ پہلی چیز امانت کی یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بندے نے، امین نے، اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کیا، عرف میں جو کسی چیز کی حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے اتنا اس نے برتا کیا، پھر وہ چیز چوری ہو گئی، ڈاکہ کوئی ڈال دیا، غائب ہو گئی، کوئی اور ناگہانی درپیش ہوئی، ہلاک ہو گئی وہ چیز، تو امانت کا تاوان نہیں۔ لیکن لوگ خرلے سے لیتے ہیں، یہ خرلے سے، اور امین بھی سوچے کہ میری فضیلت اور اہمیت مصطفیٰ کریم نے کتنی زیادہ دی ہے، تو کہیں دال میں کالا نمک نہ ڈالنے لگے، یہ تو اچھا معاملہ ہے، لاؤ دکھا دے کہ بھائی کیا بتایا وہ چوری ہو گئی، مگر وہ خدا دیکھ رہا ہے، خوب جان رہا ہے کہ میرا بندہ کس قدر فریب اور مکر کر رہا ہے میرے دوسرے بندے، تو اتنی بڑی رقم ہے۔ اگر اس نے حفاظت میں، جو عرف میں حفاظت، جیسے یہاں پر اس کمرے میں ہم نے امانت رکھی ہے، عرف ہے کہ بھائی اس کو تالا لگا کے رکھا جاتا ہے، اور ہم نے کیا کیا، وہ چلے رکھے ہوئے ہیں، اسے دروازہ کھلا رہتا ہے، تالا نہیں لگایا جاتا، کنڈی لگا دے سکتا ہو اطمینان سے۔ تو اب ایسی سچویشن میں اگر چوری ہو گئی یا ڈاکہ کوئی پڑ گیا تو ایسی صورت میں ضائع ہونے کا تاوان امین کو دینا لازم ہے، واجب ہے، کیونکہ اس نے حفاظت کے سامان نہیں فراہم، اس کی طرف سے تعدی ہوئی، اس لیے تاوان دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4 یہ آیا حضرت کہ عام طور پر یہ رائج ہے کہ جب ایک شخص سے کوئی مال خریدتا ہے اور بیچنے والے کو کچھ رقم بیعانہ دیتا ہے، پھر کسی وجہ سے وہ مال لینے سے انکار کرتا ہے، یعنی بے کو فسخ کر دیتا ہے، تو بیچنے والا بیعانہ کی رقم ضبط کر لیتا ہے، خریدار کو واپس نہیں کرتا، تو یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ٹوٹلی ناجائز ہے، کیونکہ جو بیعانہ کے نام سے وہ دیا، گویا کہ ایک طریقے سے اتنی رقم اس نے ثمن پیشگی دیا ہے، ابھی عقد بیع کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، وہ امانت ہے، اور جب بیع کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب اس کی امانت واپس کرنا ضروری ہے۔ بسا اوقات لوگ اس بائع کو بھی مشکل میں ڈال دیتے، بیانہ دے دیا اور دیکھا کچھ ایسی صورتحال کہ مارکیٹ ڈاؤن جا رہی، تب اس کو دھوکہ دیا، کوئی اور بھی کوئی وجہ آئی تب اس کے ساتھ یہ کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں کوئی ویسے
ایک نارمل کوئی صورت پیش آ گئی، اپنا ذہن بدل لیا کہ ہمیں اب یہاں پہ نہیں مکان بنانا ہے، ہمیں یہاں اپنی بزنس نہیں کرنا، ہمیں دوسری جگہ کرنا ہے، تو اس کو خرید کے کیا کریں گے؟ تو وہ وجہ معقول ہے ایسا کیا، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوگا ہے کہ اس کا گناہ اس کے اوپر ضرور رہے گا کہ اس نے اس بندے کو پھنسا کر رکھا کہ کسی اور سے یہ اپنا معاملہ نہ کرے سودا۔ جی سوال نمبر 5 یہ پوچھا گیا، کتے کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کرنے والا مسلمان ہے، کتا ہو، بلی ہو اور کوئی جانور ہو، ہمارے فقہا نے اس کی بیع کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خود ہدایہ میں جو فقہ حنفی کی عظیم ترین کتاب ہے اس میں بھی اس کا دیکھیے، ایک تو ایسا کتا جو صرف شوق کے طور پر کوئی اس سے غرض نہیں وابستہ، تو اس طریقے سے کتے کا خریدنا رکھنا گھر میں بے برکتی کا سبب ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا رہتا ہے رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اس لیے خاص طور سے مسلمان ان ملکوں میں جہاں گورے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اور ان کی نقالی میں شوقیہ ایسے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کتا ایسا ہے کہ جو نگرانی کے لیے ہے، گھر کی نگرانی کے لیے، باغ کی نگرانی کے لیے، کسی اور چیز کے دیکھنے کے لیے، کسی چیز کی معلومات لینی ہے تو کتے کے ذریعے سے معلومات لیتے ہیں، کوئی اور غرض صحیح اس سے وابستہ ہے، شکار کے لیے سکھائے ہوئے کتوں سے شکار کا بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے ائمہ نے اس کی بڑی وضاحت سے گفتگو کی۔ تو اگر اس غرض کے تحت وہ خرید و فروخت ہے تو خرید و فروخت بھی درست ہے اور کتے کا رکھنا بھی درست ہے، لیکن گھر سے کنارے کی سائڈ میں کہیں اس کے لیے، تاکہ گھر کم سے کم رحمت سے دور نہ رہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ جو اس قسم کی غرض صحیح کے لیے کتا رکھا جاتا ہے وہ اس رحمت سے دوری کا باعث نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے کتے کو بھی گھر میں نہ رکھا جائے، گھر کے کنارے اس کے رہنے کا، کھانے کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال آیا حضرت کہ مردار جانور اگر حلال ہو تو اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے، اور اگر مردار جانور حرام ہو تو کیا حکم ہے؟ ہاں سوال تو ایسا ہے کہ آدمی تو چونک جائے کہ مردار جانور اور حلال ہو، مردار ہے وہ تو حرام ہی حرام ہے، میتہ تو منصوص ہے قرآن میں کہ میتہ یہ حرام ہے، مگر سائل کا مقصد یہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے جو حلال جانوروں میں یہ مطلب ہے پوچھنے کا، لیکن آدمی سنے گا تو ذرا حیرت پڑے کیا ہے؟ مردار جانور اگر حلال ہے تو کاروبار کرنا کیسا؟ یعنی اس مردار جانور کا یا اس کے اعضاء کا؟ اعضاء۔ دیکھیے تو مردار جانور میتہ اس کی بیع درست نہیں، وہ مال نہیں، اس کی بیع درست نہیں۔ اب اس کے کچھ اعضاء ہیں کہ حیات کا تعلق اس سے نہیں ہے، جیسے سینگ ہے، کھر ہے، دانت ہے، کچھ اس طریقے کی، تو حلال جانور کے ان اعضاء کی بیع، جیسے بہت سارے لوگ اس کی کنگھی کی فیکٹری رکھے ہوئے ہڈیوں سے کنگھی بناتے ہیں، کچھ اور بھی چاقو کا دستہ بناتے ہیں، چھری کا دستہ بناتے ہیں، تو ان حلال جانور کے جو
ذبح شرعی کے ساتھ اس کو حلال کیا ہے تو اس کے تو سارے وہ اعضاء سب پاک ہیں، اس کی بیع میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں. لیکن میتہ کے ایسے اعضاء جن کا حیات سے تعلق نہیں، صرف وہ اٹیچ ہے اس سے، حیات اس میں سرایت نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ تو کچھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے اس پہ ضرب لگتی ہے تو کچھ درد کا احساس ہوتا ہے. چنانچہ وہ حصہ جو زیادہ آگے اور ابھرا رہتا ہے اس کو اگر آپ کاٹو تو کوئی ایسا، جیسے ناخون خوب بڑھ گیا ہے، اگر اس کو آپ کاٹتے ہیں تو کوئی درد نہ. وہی چیز اگر آپ تھوڑا سا جلد کی طرف لگائیں تو پھر بہت زیادہ احساس کا معاملہ تو تکلیف ہوتا ہے. حیات کا تعلق اس سے اس حیثیت سے نہیں ہے. تو ایسے اعضاء کو ان مباح معاملات کے لیے، مباح چیزوں کے لیے استعمال کرنے میں اس کی بیع و شراء کو حرام و ناجائز نہیں کہا جائے گا. عرض یہ ہے کہ تجارت میں منافع کی کوئی شرح مقرر ہے اور یا جتنا چاہیں ہم منافع لے سکتے ہیں، یا کچھ ایسی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں جس پہ کم منافع لیا جائے، سہولیات کی اشیاء کے اوپر زیادہ منافع لیا جائے، ایسی کوئی صورت ہے اس کا نام؟ ماشاء اللہ. یہ ان ہڈی اور کھر اور سینگ سے متعلق نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے. بہت بڑے حنفی فقیہ جو مجتہد فی المسائل کے منصب پر فائز تھے، امام ابن حمام کمال الدین صاحب فتح القدیر، انہوں نے فتح القدیر میں اس سلسلے میں ایک جزیہ لکھا ہے: لو باع کاغذتاً بألف یجوز ولا یکرہ. ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، کاغذتاً، علماء جانتے ہیں کہ جو تا ہے نا یہ قلت کے لیے ہے، ٹکڑا ہے، ٹکڑا ہے، 1000 درہم میں بیچا، جائز ہے، تراضی طرفین ہے، خریدنے والے کی طرف سے رضا ہے، جائز ہے، کراہت تک اس میں نہیں. لیکن اس کا ایک رخ دوسرا ہے. مثلا ہم کچھ ایسے مال ہیں جس کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں، جب منڈی میں شارٹ ہو جائے معاملہ تو ہم اس کو کونا کوں کر کے بیچتے ہیں. یہ ہے موقع سے غلط فائدہ اٹھانا، کسی کی پریشانی اور دشواری سے اپنا نفع اٹھانا. یہ شریعت نے الاؤ نہیں کیا ہے. قرآن پاک میں وہ فرمایا ہے نا، جو اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا أو لهوا انفضوا إليها إليها وتركوك قائما. لوگ چلے جاتے تھے چھوڑ کر کے، اور وہ چیزیں جلدی سے خرید لیتے تھے کہ مارکیٹ میں آنے نہ پائے، وہی راستے میں لے لے، پھر لا کر کے یہاں پر زیادہ لوگوں کو، یعنی مارکیٹ کو شارٹ کر دیتے تھے. مارکیٹ میں مال ہی نہیں ہے تو غلط فائدہ ہوتا. کچھ لوگ اسٹور کر لیتے تھے، جب وقت آتا تھا ایسا تو بقیہ نارمل جو وقت کا معاملہ ہوتا ہے، گندم کا جو سیزن ہے اس میں گندم کچھ سستا ہو جاتا ہے، جب رائس کا سیزن آتا ہے تو گندم کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، رائس سستا ہو جاتا ہے. یہ ایک نارمل روٹین ہے. اتنے زیادہ اضافے کے ساتھ بیچنا خریدنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جس کو شریعت میں احتکار کہتے ہیں، احتکار سے بندہ بچے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے تاکہ خلق خدا دقت میں پڑے. یہ ہے نا. جی حضرت سوال آیا ہے، کرپٹو بٹ کوائن کرنسی میں کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یہ بٹ کوائن یہ شیطان کی آنت ہے.
اس میں جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں بھاؤ تاؤ کیسا ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر لوگ خدا دھوکے میں پڑتے ہیں, ان کی منی لاس ہوتی ہے. کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں سب جلدی جلدی کرنے تھے, کہتے ہیں میں نے تو اتنا کما لیا, میں تو اتنا کما لیا. لیکن یہ ایک طریقے کا جوا ہے. تو 5-7 ڈال رہے ہیں, نکل گیا. اکثر لوگوں کو معاملہ پھنس جاتا ہے. اور یہ اس طریقے کی اور بھی کچھ تجارت کی کچھ صورتیں, شیطانی صورتیں کچھ مغربی ذہن رکھنے والوں نے نکالا ہے. مسلمان کو ایسی راہوں میں چلنے سے دور رہنا چاہیے. جی, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا کیسا ہے؟ نیز نقلی نوٹ دے کر مال خریدنا کیسا ہے؟ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جیسے ہر کوئی گنتا نہیں ہے, ہزاروں ہزار کے نوٹ آتے ہیں تو بعد اس میں دینے والا دوسرے تک پہنچا دیتا ہے, بھائی اوپر سے آیا میرے پاس, میں نے تو ملایا نہیں. اس میں جعلی نوٹ بھی ہوتا ہے, تو وہ بھی اس کو آگے سے آگے تک پہنچا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے. تو جس نے بھی وہ صحیح نوٹ کے بیچ میں غلط نوٹ داخل کر دیا وہی ہے اصل مجرم. بعض بڑے بزنس مین اس کو گنتے نہیں ہیں, دیکھا کٹی ہے, دے دیا, اتنا ہے, 10 لاکھ ہے, 50 لاکھ. تو یہ بندہ چونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کچھ نقلی نوٹ ہے, پتہ ہی نہیں اس کو, تو اصل مجرم وہ ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا, اب پھر جان بوجھ کر کے وہ کرتا کہ میں اگر اس کو ٹھیک کروں میرا نقصان ہے, یہ اس کا نقصان آخرت ہے, کہ اب جان بوجھ کر کے آگے بڑھا رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب آگے جس سے معاملہ کر رہا ہے اس کو صحیح نوٹ سے تبدیل کرے. اور سوال کا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا کیسا ہے؟ اسی میں یہ بھی ہمارے بزنس مین لوگ زیادہ اس کو بھی کرتے ہیں. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں تو اتنے میں خریدا, حالانکہ جھوٹی قسم, اتنے میں نہیں خریدا. یہ بھی حرام ہے, حرام ہے. غیر اتنا کہتے ہیں جی کہ ہمارا اتنا پڑا ہے, یا ہم اتنے میں بیچیں گے, اس سے کم نہیں بیچ پائے. ایسے الفاظ کہیں کہ جس میں واقعہ کے خلاف نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, اور ان کا اپنا نفع مل جائے. جی, ایسا کیا ہو سکتا ہے حضرت کہ جیسے کہ کبھی کبھی سامنے والا آدمی بھروسہ نہیں کرتا ہے, تو ہم اپنے فیملی میں کسی جاننے والے میں اس کو اس کا مالک بنا دیں, مطلب مال کو 5 روپے کی 100 روپے میں دے دیا, پھر ہم نے اس سے 100 روپے کا 200 میں لے لیا. اب ہم جا کر کے وہ مال لے لیا اور مارکیٹ میں کوئی آیا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 200 روپے کا مجھ کو پڑا ہے, تو جھوٹ بھی نہیں ہے. اور وہ اپنے بچے کو بیچ دیا 5 روپے کی چیز 100 روپے میں, اور اس سے پھر لے لیا واپس. بھائی کھٹمل پر بندوق چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو جب نفع, آپ 10 روپے نفع لیں, 50 روپے نفع لیں, آپ کو اتنا زیادہ گھمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ میں اتنے میں بیچوں گا, مجھے اتنے میں بیچنا, ٹھیک ہے آپ بہت کر رہے ہیں, میں 2 روپیہ کم کر دوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں کم کر پاؤں. اب اس میں آپ بالکل وہ کہیں نہیں میرا اتنے میں نے اتنے میں خریدا ہے, اور اس کے لیے یہ ہیلا کریں, اور یہ صرف ہیلا ہی ہے, اور وہ بھی ہیلے طبیعت ہے, ہیلے شریعت بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے, محض ایک گھمانے کے لیے اتنا کر دیا ہے. کوئی حاجت نہیں ہے ایسا کہ آپ کریں, وہ حاجت کی بنا پر ہیلے شرعی کا معاملہ ہوتا ہے. تو لہذا اس ہیلے سے بھی بچیں.
غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک لوگوں کو پہنچانا اور اس پر بھاری رقم وصول کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس میں دو ظلم ہے اور دو جرم ہے۔ ایک تو کسی بھی ملک کے قانون کے خلاف، وہ قانون جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں ہے، تو ایسے قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنی عزت و آبرو کو داؤں پہ لگانا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور پھر اس ناجائز کام پہ رشوت لینا، یہ دوسرا ناجائز کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ کسی کا حق ثابت ہو گیا اور حصول حق کے لیے کچھ دینا پڑ رہا، تو دینے والا تو گنہگار نہیں ہے، لیکن لینے والا گنہگار ضرور ہے۔ لیکن یہ جو صورت آپ نے بتایا، یہ کسی اپنا جو ملک ہے اس سے ہٹ کر کے کسی ملک میں رہنے کا کوئی ہمارا حق نہیں ثابت ہوا ہے، اس ملک کے قانونی ذمہ داری ہے، وہ رکھیں نہ رکھیں، تو لہٰذا ان کے قانون کو توڑنا، اس سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے۔ صحت مند جسم کے کسی بھی حصے کو کسی مریض کے لیے ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ نیز قیمتاً اگر کسی بدن کے حصے کو بوجہ ضرورت خرید کر ضرورت مند کے جسم میں لگانا کیسا ہے؟ ایک تو دو سوال اس میں پوچھا گیا ہے کہ یہ ہے کہ ضرورت ہے کسی کو تو ڈونیٹ کیا جائے فری، تو وہ کیسا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ خرید کر اگر کوئی بیچ رہا ہے تو ہم اسے لے کر کے مریض کے اگر جسم میں لگائے تو کیسا ہے؟ دونوں صورت۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے یہ اعضاء، چاہے وہ خون ہو یا جسم کے ٹکڑے ہو، یہ ہمارے اعضاء یہ امانت ہے۔ ہمیں شریعت کی طرف سے اختیار نہیں کہ ہم اس میں تصرف جدھر چاہے کریں، خود اپنے نفع کے لیے تصرف کریں۔ اس کی بیع و شراء یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ گئی کسی کی جان بچانے کی، کہ ہمارے خون کا جو اس کا نمبر ہوتا ہے بلڈ کا، وہ اس سے نمبر سے ٹرائی کر رہا ہے اور نہیں اس کو مل رہا ہے کوئی، اگر ہم دے دیں گے اس کی جان بچ جائے گی، تو ہمارے فقہاء نے اس کی اجازت دیا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، اصلاً اس کو ڈونیٹ کرنا یہ جائز نہیں۔ ایک صاحب فوت ہوئے جو رفاہی کام کرتے تھے، تو آنکھیں ڈونیٹ کر دیا جب، تو بڑا میڈیا میں سب بڑے ان کے کمال بیان ہوتا تھا، بتائیے، اور زندگی میں تو سب کرتے ہی تھے، خلق خدا کام بہت ہوئے، تو وہ کہہ گئے تھے کہ میرا سب ڈونیٹ کر دینا۔ یہ کیا کام کیا؟ اپنے اعضاء کو یہ مسئلہ بنا دینا، کیا یہ شریعت اجازت دیتی؟ جی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جہاں پر انسان کی جان خطرے میں ہے یا اس کے اعضاء کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے، مضطر ہے، تو ایسے موقع پر حرام چیزوں سے حرمت کا حکم اٹھ جاتا ہے، بقدر ضرورت حلت کا حکم ہے، حرمت کا حکم اٹھ جاتا ہے۔ لہذا یہی ایک صورت ہے۔ بقیہ عام طور سے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، عام ایک پہلو یہ بھی ہے، کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کے بدن میں
خون اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ حکیم نے، ڈاکٹر نے، ماہر طبیب نے کہا کہ اتنا خون نکلوانا ضروری ہے ورنہ یہ پرابلم آ جائے۔ اب وہ خون نکلوایا تو اصل تو یہ کسی صاف ستھری جگہ پہ کہیں ڈال دیا، لیکن اگر اس کو اس طور پر دے دیا کسی اسپتال والے کو، کسی انسان کے، خاص طور سے مسلمانوں کی یہ کام آ جائے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہتے۔ جی پوچھا کہ حضرت کے عذرو شرع حیلہ شرعی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا زکوٰۃ کی رقم کو حیلہ شرعی کے ذریعے مزار اور مساجد کی تعمیر، نیز مساجد کے ائمہ اور مکاتب کے مدرسین کی تنخواہ میں صرف کیا جا سکتا ہے؟ اب وہ مسجد، یہ مکتب جو چلتے ہیں اس میں ان کے بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو گویا وہ زکوٰۃ اپنے مدرس کو دے رہے ہیں، یعنی خود ہی زکوٰۃ کا پیسہ اور اپنے بچوں کو ایک طریقے سے کھلانا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حیلہ شرعی کہتے ہی ہیں، حیلہ شرعی یعنی شریعت سے اس کا ثبوت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے، بڑی سچی عاشق مصطفیٰ مصطفیٰ قریب ہے، چھوٹے چھوٹے مکانات لوگ ہوتے تھے، ٹیکسی پر وہ گوشت چڑھائے ہوئے تھے، وہ گوشت بننے کی آواز ہے، فرمایا بریرہ کیا بنا رہی ہو؟ عرض کے حضور گوشت بنا رہے، فرمایا کھلاؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صدقے کا گوشت۔ صحابیہ کو مسئلہ بھی معلوم تھا کہ مصطفیٰ کریم کے لیے صدقہ کھانا درست نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لکے صدقہ ولنا ہدیہ، صدقہ تیرے تک پہنچ گیا، صدقہ ادا ہو گیا، اب تو مجھے گفٹ کر دے، تو اس حیثیت سے میرے لیے درست ہو جائے گا۔ یہ ہے حیلہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اچھی کھجور تھوڑی سی تھی، اس کے بدلے میں بہت زیادہ کھجور لے آئے، تھوڑا وہ رکھ دی تھی، اتنی اس کوالٹی میں تھی، لو کوالٹی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے تو یار اتنی زیادہ کا تمہارے پاس تھوڑی سی، یا رسول اللہ مارکیٹ میں گیا اس کے بدلے میں اتنا زیادہ مل گیا، یہ تو ربا ہے، یہ تم کو اگر لینا ہی ہے زیادہ تو ایسا کرو، اس اچھی کھجور کو پہلے فروخت کرو، جو منی ملے اس منی سے پھر یہ ذرا لو والی کھجور خرید لو، ملے گی اتنی، اس سے شاید زیادہ بھی مل جائے، مگر اس طریقے سے کرو۔ یہ طریقہ غیر شرعی ہے، یہ طریقہ شرعی ہے، یہی ہے حیلہ شرعی۔ چونکہ اس دور میں نہیں بلکہ اور زمانے قدیمی میں ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اب لوگوں کا معاملہ دینی امور میں بہت سستی کا آ گیا۔ پہلے تو یہ تھا، ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہاء نے حکم لگایا تھا کہ دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی ویج لینا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر آج یہ مسئلہ ہوتا تو تجھے کچھ ہیں پڑھانے والے وہ سب کہے پہنچائیں گے کہ بھائی ہمارے بال بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم اسی میں رہیں گے۔ پھر ضرورت کی بنا پر، حاجت شرعیہ کی بنا پر ائمہ نے پھر جواز کا حکم دیا کہ ویج لے کر کے قرآن پڑھا سکتے ہیں، ویج لے کر کے حدیث کا درس دے سکتے ہیں، شریعت کے علوم پڑھا سکتے ہیں۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ قوم مسلم اور خاص طور سے جو جنہیں خدا نے زیادہ وسعت دی ہے، وہ نفلی صدقے کے طور پر
زکات کے بعد رقم کچھ نکال کر ایسے اداروں کو دیں. یہ جیسا کہ ہماری تنظیم دعوت اسلامی کہتی ہے نا، کلی اختیار کے ساتھ دیجیے. تو کلی اختیار کے ساتھ آپ نے دے دیا تو اب اس سے ان اساتذہ کی ویج بھی دیں، مدرسے کی تعمیر میں بھی خرچ کریں، اور بھی کسی نیک کام میں خرچ کریں. اگر ایسے معاملات نہیں ہو پا رہے ہیں، دشواری ہے، تو زکوٰۃ کی رقم کو حیلِ شرعی کے بعد ہی، اس کے پہلے اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. تو حیلِ شرعی کر کے تنخواہ میں، یا ایسے بچے جو صاحب استطاعت ہے پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ مسجد کے لیے، خانہ خدا کے لیے ہمارے ائمہ نے بڑی غیرت دلائی ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے، اور بنا کیا رہے ہو؟ اللہ کا گھر. جس خدا نے تمہیں وہ رزق دیا ہے، اس کا گھر تعمیر کرنے کے لیے میں بلا رہے ہوں، اور پھر اس کو ہلا رہا ہے. ایسا نہ کرو. اپنی صاف ستھری زکوٰۃ نکالنے کے بعد جو صاف ستھری ہونی ہے، اس سے اللہ کا گھر بناؤ تو اللہ تمہیں اور اضافہ. ہاں، ایسی آبادی ہے کہ غریبوں کی آبادی ہے، بستی ہے، نہیں کوئی انتظام ہو پا رہا ہے. کچھ زکوٰۃ دینے والے وہاں زکوٰۃ پہنچا دیتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم پہنچی، وہ غریب لوگ، ان کے ہاتھ میں آ گئی زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی. اب وہ غریب لوگ اسی میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس بستی میں مسجد بنا لیے، تو زکوٰۃ بھی تو ادا ہو گئی کہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئی زکوٰۃ، مسجد بھی بن گئی، اور غیر زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بن گئی. اگر ایسی صورت نہیں بن پڑتی ہے تو بدرجہ مجبوری ایسی جگہوں پر، ایسے علاقے میں کوئی صورت نہیں بن پڑ رہی ہے اس کے سوا. اگرچہ بندہ تھوڑی کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا خدا. نہیں کوئی صورت نکل پڑ رہی تو ایسی جگہوں میں ہیلا کر کے وہاں مسجد تعمیر کرانا بہت ضروری ہے، تو اجازت دے دی. لیکن نارملی عام طور سے مسجد کے لیے ایسی زکوٰۃ کی رقم سے ہیلا کر کے مسجد نہ تعمیر. ہمارے بعض احباب تو پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم، وہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، وہ چچا ہیں، وہ خالو ہیں، پھوپھا ہیں، اور وہ بھائی ہیں، اور یہ ہیں بھتیجے، وہ غریب ہیں، ایسے تو زکوٰۃ کی رقم میں دے دو ان کو. وہ تو کہتے ہیں بالکل، بلکہ ان کو تو پہلے دیجیے، کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور پہلے دو. لیکن کیا خوب ہوتا، یہ تمہارے بہت قریبی ہیں، زکوٰۃ کتنی دیتے ہو؟ 100 میں 2.5 ہی تو دیتے ہو، 2.5% نا، تو 97.5 تو آپ کے پاس بچا ہوا ہے. اس میں سے صرف 2.5% اور نکال کر اپنے بھائی بھتیجے کو دے دو، تو بھی تمہارے پاس 95% رہے. کیا خوب ہوتا کہ اور فقراء کا بھی بھلا ہو جاتا. سبحان اللہ. پوچھا گیا حضرت کہ یہ ٹھیکے پر دکان دینا کیسا ہے؟ یعنی رننگ بزنس کسی کا ہوتا ہے اور وہ 10,000 20,000 میں کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، یہی ہوتا نا ٹھیکے؟ یا کیا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. جی، وہ دکان دے جاتا ہے کسی کو کہ مجھے ہر مہینے اتنے پیسے دے دیا کرو، اور جو منافع ہو وہ آپ رکھ لیا.
अच्छा, ये होता है कि महीना मतलब मेरे को 10,000 दे देना है, जो तुम्हारा मुनाफा नुकसान हो या फायदा हो तुम जानो, मेरे को हर महीने चाहिए 10,000 रेट, यही ना। शरई तौर पर ऐसी ठेकेदारी नाजायज व हराम है, और ठेकेदार को वो सोचें कि जन्नत का ठेका भी किसी के दस्ते कुदरत में। जरा अपना भी हिसाब लगा लें, किसी की कमजोरी से गलत फायदा ना उठाएं। इसमें वो एक और टर्म यहाँ पर चल रही है, नए दुकानें बनाकर वो मालिक से 10 साल की या 5 साल की लीज ले लेते हैं शॉपिंग सेंटर में या कहीं शहर में। फिर वो क्या करते हैं कि वो दुकान में माल डालते हैं 2 लाख फिटिंग फिक्सर के अलावा, तो वो 2 लाख तो शायद जो दुकान उसे चलाने के लिए लेता है, उससे बोलते हैं कि हम तुझसे 20,000 किराया लेंगे। एक मिसाल है कि मालिक जो असल है उसके साथ उन्होंने किराया तय किया 10,000, तो देने वाले को वो जो आगे दुकान चलाएगा उसको वो दे रहे हैं 20,000 किराए की सूरत में, लेकिन जो माल अंदर है वो उसको उधार दे रहे हैं कि ये 2 लाख का माल तेरी तरफ उधार है, 1 साल में अगर तूने दे दिया तो ठीक, जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का या 6 माह का, तो इस सूरत में क्या होता है? माशाअल्लाह, ये तरीका जो आपने बताया इजमालन इसका हुक्म ये है कि ये तरीका जायज़ है। उसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम जो मालिक से ये दुकान लेते हैं, ये हुक्मन उसकी इजाज़त भी तो जानते हैं कि ये फिर खुद नहीं चला, किसी और का, 10 साल के लिया 20 साल के लिया, हमारे तो किराया आएगा वो किसी और को देगा। तो गोया कि हुक्मन इजाज़त मालिक की तरफ से भी है कि तुम किसी को भी अपना किराए पर और दे दो। दूसरा रुख ये है कि जो हमने उसमें फर्नीचर डाला या और कोई काम उसमें इजाफा करवाया, तो इसलिए हम तो उस असल दुकानदार को, असल मालिक को तो 10,000 देंगे, मगर हम जो 20,000 ले रहे हैं 10,000 हमारी बेनिफिट हो रही है, वो हमने वो जो फर्नीचर वगैरह डाला, कुछ और चीज़ें इजाफा उसके लिए। लेकिन असल मालिक को पता नहीं होता कि ये दुकान आगे सब लीजिंग पर देगा, उस सूरत में क्या होगा? देखिए, पता होना ये एक चीज़ है, और उर्फ में ये चीज़ मुतारफ होना कि ऐसी दुकानें लेते हैं लोग, तो वो भी एक बिजनेस करते हैं, ले करके फिर किसी को सेल करते हैं, 10 साल के ले लिया, 20 साल के लिए ले लिया किराए पे, तो वो किराया का एक गोया कि इजारे पर इजारा। असलन तो हुक्म ये है कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि असल जो मालिक है उससे आपका मामला तय हुआ, लेकिन क्योंकि उर्फ में ये मालिकान जानते हैं, सिर्फ यही इस मुल्क का मामला नहीं, ये दुनिया में चलता है। खास तौर से जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं वहाँ पे ऐसे करते हैं, बिजनेस है, 2 दुकान ले लिया, 4 दुकान ले लिया, अच्छा खासा उसको। इसलिए इसमें हजरत ये एक इश्काल हो रहा है कि जो मालिक है ना मॉल्स वगैरह के, उनके इल्म में नहीं है कि आगे ये करें, यानी वो इससे वाकिफ नहीं, तो फिर क्या सूरत है? 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि मालिक से छुपा करके ऐसा किया, और एक ये है कि मालिक को मालूम नहीं है, इस माना कर मालूम नहीं कि वो किसको दिया है, वो कौन सा बंदा है जो दुकान चला रहा है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये उसे मालूम है कि दुकानें जो लोग लेते हैं वो फिर रेंट पे देते हैं। इल्म में 2 पहलू हुआ, एक तो खुसूसियत के साथ इल्म कि ये फलां बंदे ने इस दुकान को लिया, वो चला रहा है, वो रख रहा है, और एक ये है कि उसको इल्म है कि वो दुकानें 2-4 लिया है, वो यही काम करेगा, मुझको तो 10 साल से के लिए मेरे से वादा करवा लिया है। तो अगर ऐसा भी नहीं है मुकम्मल, बिल्कुल उसने कहा भाई मैं आपको सिर्फ देता हूं,
दूसरे और किसी को नहीं, बस आपके लिए है। अब आप उसमें हकदार नहीं हैं, आप मुजाज नहीं हैं कि आप उसको किसी और के हाथ इजारे को, क्योंकि उसका अक़्द इजारा आपके साथ खास हुआ है। और अगर खास नहीं है तो आपके साथ मामला, लेकिन उर्फ में ऐसा है और ये मुतारफ है मामला, ये 2-4 दुकानें लिया है, ये तो अपना खुद भी करेगा, हो सकता है किसी और को चलाए, मेरे साथ तो इससे मुआहदा और इससे मुझे किराया आना। तो तामुल की वजह से उसके अदम जवाज का हुक्म हम नहीं देते, लेकिन अगर उसने मामला फिक्स करके आपको दिया है कि किसी और को नहीं देना, आप ही को हम दे रहे हैं, बस आप नहीं रहे ना, वापस कीजिए, हम दूसरे को, अब आपके लिए जायज नहीं कि आप उसमें फिर बिजनेस करें कि अलग से दूसरे को रेंट पे रखें। जी जी हज़रत, तो ये सवाल आया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना कैसा है? देखिए, मैं तो हुक्म यही देता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस से बचें, लेकिन सुना है कि कुछ सालेहीन भी ये करवाते हैं, इसलिए मैं हर जगह थोड़ा इस पर आदम जवाज का हुक्म लगाने से थोड़ा अभी कफ़े लिसान की मंजिल में, मैं चंद उलमा से तबादले ख्याल कर लूँ, जैसा कि मुझे बताया गया कि किस बेस पर वो करवाते हैं, तो उसके बाद ही इसका क्लियर हुक्म इंशाअल्लाह कल हो जाएगा। मेडिकल एड, गुडविल पर दुकान लेना कैसा है? हेल्थ इंश्योरेंस का अगर यही मतलब है कि बंदा मंथली या ईयरली कुछ रकम जमा करता रहता है कि बीमार पड़ेगा तो वो इंश्योरेंस वाले उसको कवर करेंगे, अगर यही मतलब है तो उसके बारे में मैंने बता दिया कि असलन ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन सुना है कुछ सालेहीन भी इसको कराते हैं, तो पहले हम तरह तबादला ख्याल कर लें, उसके बाद ही वो इंशाअल्लाह करेंगे। गुडविल पर दुकान लेना कैसा है? गुडविल की तशरीह कीजिए। बताएं। जी, वो पगड़ी नहीं, पगड़ी तो वापस होती है, गुडविल तो ऐसे होता है कि जैसे आपने कोई कारोबार बनाया और उसका जो एक तो सिस्टम होता है, उसको चला के उसको उरूज पर पहुंचाया, और उसका आपने यानी मालियत है 3 लाख, आप 10 लाख मांगते हैं। यहाँ पर एक दूसरी सूरत चल रही है साउथ अफ्रीका में कि बंदे दुकान बनाकर खाली दुकान बेचते हैं, मालिक से दुकान ले ली, किराया तय कर लिया 10 या 20 हज़ार, फिटिंग भी नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, रंग भी नहीं किया, टाइल भी नहीं लगवाए, उसका 5-5 लाख मांग रहे हैं। इसमें भी उर्फ क्या है, वो असल जो मालिक है उसकी तरफ से है इजाजत कि आप अपना खुद बिजनेस करो इसमें? नहीं, उसमें वो कुछ ऐसे हमारे 10-15 बंदे मेरे जो नॉलेज में है, जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, वो ऐसे हैं कि उनकी यानी प्रोफाइल ऐसी बन गई जैसे फ्रेंचाइज, तो बंदे उनसे दुकान यानी शॉपिंग सेंटर वाले खुद रब्ता करते हैं कि भाई आपकी एक प्रोफाइल है, हम ये शॉपिंग सेंटर बना रहे हैं साउथ अफ्रीका में, आप ये दुकान हमसे लें, तो वो दुकान उनको मिल जाती है, वो दुकान की लीज उन्हीं पर के नाम पर रहती है, आगे वो दुकान बेच देते हैं। तो इसका मतलब जब बाकायदा पूरा मालिक के इल्म में ये है कि मालिक ये है, इसके मैनेजर काम कर रहे हैं। बेहतर तरीका ये है कि वो दुकान लेने के बाद कुछ उसमें थोड़ा कुछ रंग रोगन करवा दे, उसके बाद इजाफा के साथ उनको दे, ज़्यादा गुड तरीका, कुछ फर्नीचर करवा दे, कुछ रंग रोगन करवा दे, फिटिंग जगह हो जाए, वो जो फिटिंग सेटिंग करवा दे, फिटिंग करवा दे। फ्लैट और दुकान की पगड़ी की शरई हैसियत क्या है? पगड़ी ठीक नहीं है, नहीं, ये अलग है, ये पगड़ी तो वापस ले लेता।
اگر صرف یہ مطلب ہے کہ ایک مشت رقم پیشگی جمع کر دی جاتی ہے اور اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ کرائے میں کچھ کٹتا رہے گا، تو ایسی صورت جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ زید نے بکر کو 5 لاکھ رینڈ 2 سال کے لیے قرض دیا اور یہ کہا کہ قرض کے بدلے ماہانہ 2 سال تک 5,000 ماہانہ دینا ہو، 5,000، اور جب 2 سال مکمل ہو جائے تو اصل رقم یعنی 5 لاکھ رینڈ لوٹانا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ سود میں تو داخل نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جس میں کوئی منفعت متعلق ہو تو وہ منفعت ربا ہے۔ ہم جس امام کے مقلد ہیں غالب اکثریت کے ساتھ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھا، اس کا پیڑ رہتا تھا، دھوپ ہے تو اس کے پیڑ کے سائے نہیں بیٹھتے تھے کہ اس کو میں نے قرض دیا ہے کہیں یہ نفع حاصل کرنے کے ذمہ میں۔ کل قرض جر منفعتا فهو ربا، اس لیے جو طریقہ سوال میں ذکر کیا گیا یہ ٹوٹل ربا ہے، حرام حرام اشد ہے۔ حضرت زید کو یقینی طور پر کسی مال کے بارے میں یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی کو گفٹ دیا کرتا تھا عید بقرعید کے موقع میں، کسی اور موقع، رمضان شریف شروع ہو رہا، لاؤ 1 کلو مٹھائی دے، ہمیں عالم صاحب ہیں، فلاں صاحب رشتے دار ہیں، دوست ہیں، لیکن ان سے جب قرض لے لیا تو اب 2 کلو مٹھائی آ رہی۔ ہمارا علم فرماتا ہے 1 کلو اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے، بس جو عرف تھا پہلے اس کا بہت نہیں، یہ اتنا اضافہ ہوا اس میں ربا کی بو آ رہی ہے، اس لیے اس سے بھی پرہیز۔ زید کو یقینی طور پر کسی مال کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ وہ چوری کا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچ کر مال خریدتا ہے کہ اس نے قیمتاً خریدا ہے، خود اس نے چوری نہیں کی، تو کیا ایسا مال خریدنا درست ہے؟ یہ جو خرید رہا ہے یہ بیع میں چوری کر رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اس کو یقیناً معلوم ہے یہ چوری کا مال ہے تو وہ جو بیچ رہا ہے وہ مالک ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو جس کا وہ مالک نہیں ہے وہ بیچ کیسے رہا؟ بیع تو اس سے ہوگی نہیں، یہ تو فضولی بیع ہوئی، یہ مالک کی اجازت اور موقوف ہوگا، بیع ہوگی نہیں۔ تو اس لیے سوچا کہ چوری کا مال ہے جو 10 کا ہے 5 ہی کا مل جائے گا، خرید لو، یہ جائز نہیں، اس سے پرہیز کریں۔ بعض ملکوں میں تو باقاعدہ پوری مارکیٹ ہے، اس کا نام ہے چور بازار، اس بازار کا نام ہی ہے چور بازار۔ جی، دارالحرب کیا ہے اور ساؤتھ افریقہ کے بینکوں سے لون پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ نیز بینکوں سے مکان یا تجارت کے لیے رقم لینا کیسا ہے؟ یہ سوال بہت ہی تفصیل طلب ہے اس کا جواب۔ پہلی چیز تو ہے کہ یہ سب الفاظ تھوڑا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ دارالحرب، دارالاسلام، اور بعض لوگوں نے ایک اور بیچ میں دار نکالا ہے، دارالامن، کہ ہمارا علم فرمان 2 ہی دار ہے، دارالحرب یا دارالاسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو غیر اسلامی ممالک ہوں اور غیر اسلامی ممالک میں اس غیر اسلامی حکومت کا بینک ہو، مسلمان کا شیئر نہ ہو، تو اس میں سے کچھ بینیفٹ لینا وہ در حقیقت ربا نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے سے بھی بندہ بچے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتقوا الربا والریبہ،
रिबा से भी बचो और शक की जगह सीखो। एहतियात का तकाजा है, वरना रिबा के लिए जो फरमाया गया है अल-फद्ल रिबा, तो रिबा में खास एक शर्त है इस्मत बदलैन। मैंने आपको $100 दिया और फिर आपसे $110 लेता हूं, तो जिस बैंक से मैंने ये कारोबार किया वो बैंक गैर इस्लामी है, मुसलमान का कोई मामला नहीं है और ऐसे गैर इस्लामी मुल्क का मामला है, तो इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से हमने किसी मुसलमान से ये तबादला किया, ये काम किया, अगरचे मुसलमान मामलात का बड़ा कच्चा है, उसके ईमान की वजह से हमारा इस्लाम उस माल को महफूज मानता है, वो माल महफूज है। लेकिन गैर इस्लामी मुल्क में गैर मुस्लिम से ये मामला जब हम करते हैं तो इस्लाम नहीं है, ईमान नहीं है उसके पास, कितनी ही मामलात का सच्चा हो, दुरुस्त हो, मगर हमारा माल इस्लाम वहां महफूज नहीं मानता, क्योंकि वहां हमारा माल महफूज नहीं है, तो इस्मत महफूज होना उस माल का नहीं पाया गया, इसलिए रिबा की जो इस सूरत में जो शर्त है वो नहीं पाएगी। इस्मत बदलैन का मामला नहीं हुआ, इसलिए रिबा नहीं है। लिहाजा अगर कोई बंदा ऐसा किया लिया तो ये ना कहिए कि वो हराम खारा पर आ गया, ऐसा। हाँ, इस्लामी मुल्क में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आप कोई माल जमा किए हुए हैं बैंक में, आपको उस पर इजाफा मिलता है, तो मैं ये कहता हूं वो तो भाई आपके लिए दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं जो हालात मालूम किए कि वहां पर आप नहीं लेंगे तो हुकूमत, बल्कि हुकूमत के जो अफराद होते देखते ही चलता रहता मामला, वो खुद उसको हराम और नाजायज जगहों पर उसको खर्च करते हैं, लगाते हैं, तो कम से कम आप ले करके किसी गरीब को दे दीजिए, वो भी ले लिया, खुद मत इस्तेमाल कीजिए, ले लीजिए बिला नियत सवाब किसी गरीब को दे दीजिए, चलिए उसे कुछ बनाओ, मगर इन अमीरों के पास न छोड़िए जो आपकी उस रकम को, पसीने की कमाई को हराम जगहों पर खर्च करके हराम की तरवीज इरशाद कर रहे हैं। जी जी, सवाल कर जी कर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला हुजूर, आजकल मेरे ख्याल से बहुत नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वो कुछ नफ़े देता है, लेकिन क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ, इस मुल्क के जो बैंकिंग सिस्टम है, एक कानून इंटरनेशनल है बेज़ल 3 सिस्टम। बेज़ल 3 सिस्टम का ये है कि आपको 60% आपका रिज़र्व जो पैसे बैंकों में है वो गवर्नमेंट बैंक में, रिज़र्व बैंक में जमा करना पड़ता है। इसका वजह क्या है कि अगर कल वो बैंक बंद हो जाए तो जिस लोगों का पैसा है वो रिज़र्व बैंक इसको वापस कर सकती है। रिज़र्व बैंक फिर वो पैसे और लोगों को देती है सूद पर। इस पर थोड़ा गौर कीजिए। माशाअल्लाह, क्या नाम आपका है? मोहम्मद सिद्दीक। माशाअल्लाह, क्या बात है, सिद्दीक साहब का क्वेश्चन बहुत अहम है और अच्छा, माशाअल्लाह। एक मैं छोटा सा वाक़या बताऊं। 2 आदमी शराब की बिजनेस करते थे, एक मुस्लिम था, एक गैर मुस्लिम था, दोनों शराकत में शराब की बिजनेस कर रहे थे। चली बिजनेस कुछ दिनों तक, उसके बाद में कुछ आपस में थोड़ा ना इत्तेफाकी हुई, यहाँ तक नौबत आ गई कि अब उस बिजनेस का बंटवारा हो गया।
دکان دو حصے میں، ایک مسلم کے حصے میں، ایک غیر مسلم کے حصے میں۔ تو مسلم نے اپنے حصے پر بورڈ لگایا اسلامک شراب کی دکان۔ تو ایسے ہی بہت سے ملکوں میں صرف تاکہ مسلمانوں کی توجہ ادھر ہو اور وہ اس میں انویسٹ کرے، اس سے متعلق ہوں، لکھتے ہیں کہ اسلامک مارگیج ہے۔ حالانکہ اسلامک مارگیج نہیں رہتا ہے، صرف نام ہے اسلامک مارگیج، کیونکہ اس میں مسلمان بھی بہت سارے شیئر ڈالے رہتے ہیں اور اس میں وہ جو طریقہ اپناتے ہیں وہ ہے ربا کا، لیکن نام اچھا خاصا دے دیا ہے۔ اس لیے جو ریزرو بینک میں جمع کیا، پھر اس کی جو اور دوسرے جو برانچیں ہیں جو کاروبار کر رہی ہیں اور وہ ربا پر دے رہی ہیں، ہم نے جو رقم جمع کی ہے تو وہ رقم تو ہمیں کسی ناگہانی کا معاملہ کوئی ہو گیا، یہ کرپٹ ہو گیا بینک، تو ہم کو اس سے مل جائے گا، لیکن یہ جو ربا والا معاملہ ہے اس کو جو ہم لے رہے ہیں، مسلمان بھی اس میں شریک ہے، یہ ہمارے لیے ربا ہے، اس کو ہم نہ لیں، اس سے ہم پرہیز کریں، بچیں، اگرچہ نام ہم نے اس کا یہ دے دیا اسلامک مارگیج۔ ٹھیک ہے صدیق صاحب، الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ جو حصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ کل ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال، جی ہمارے کچھ دوست پراپرٹیز کی بزنس میں ہیں، تو وہ بریڈ اینڈ بریک فاسٹ ایک ہوٹل ماڈل کا ہوتا ہے، اس میں اکثر جو ہے وہ غیر شادی شدہ جوڑے آتے ہیں، مالکان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ اڈلٹری ہو گئی ہے، لیکن وہ کرائے پہ کمرے دیتے ہیں 24/7 کے لیے۔ وہ سوال میں ہے، اچھا، وہ چلیے۔ سیفی صاحب وہ سوال میں ہے، انشاءاللہ کل پوچھا جائے گا۔ اب گویا کہ آپ کو اشارے میں انہوں نے فرما دیا حضرت نے کہ کل آپ اپنے پروگرام کہیں اگر ہوگا تو اس کو کر کے آپ تشریف لائیے۔ میزبان ہے تو آپ کے پاس ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ آپ حضرات کا کوئی سوال ہوگا تو بلا جھجک آپ امام صاحب قبلہ کو لکھوا دیں یا لکھ کر کے آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے صدیق صاحب، بارک اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا كريم افتح علينا أبواب علمك وفضلك ورزقك ورحمتك يا أرحم الراحمين. مولا کائنات تیرے بندے تیری شریعت تیرے دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا ہمارے علماء ذوی احترام مشائخ کرام تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہماری جملہ تنظیمیں جو اہل سنت و جماعت کی پکی تنظیمیں ہیں، مولا ان سب کو فروغ و استحکام عطا فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی جو دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی مسلک امام احمد رضا قدس سرہ کی دعوت اسلامی، اے اللہ اسے فروغ و استحکام عطا فرما۔ ہم نے ایسے ایسے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پر ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ مکمل بد عقیدوں کے نرغے میں ہیں، مگر ہماری اس تنظیم نے ان کو بچایا ہے۔ اے اللہ خلق خدا کو اس کی طرف مائل فرما۔ مولا اس نوری مسجد میں ہم حاضر ہیں، ہماری حاضر کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله۔